قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے. پہلی بات تو بچیوں کو قرآن آتا ہی نہیں، اور جنہیں آتا ہے انہیں ہجوں سے آتا ہے، اور ہجے بھی اتنے خطرناک بریکر سے بھی زیادہ بڑے لگتے ہیں. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی، یہ حالت ہے ہماری قوم کی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک ایک بچے کو قرآن کا قاری ہونا چاہیے تھا، ایک ایک بچے کو قرآن آنا چاہیے تھا. لیکن بچے تو بچے بڑے بوڑھے جو 2 کروڑ کا بزنس سنبھال لیتے ہیں، جنہیں حساب انگلیوں پہ آتا ہے، انہیں قرآن کی 10 صورتیں نہیں آتی. اللہ بال سفید ہو گئے، زمین کو 20 بسمان سی سے ناپ دیتے ہیں، لیکن آج تک غسل کے فرض یاد نہیں ہے. صحیح بات. آج تک وضو کے فرض ہماری قوم کو یاد نہیں ہے. اور امام یہ کہتے جمعے میں خطبے سے پہلے آ جایا کرو، تو کہتے تم تو ٹھالی رہتے ہو، تمہیں کام ہی کیا ہے. ہم سے پوچھو جناب بچے کیسے پالے جاتے ہیں، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوڑے گا. او بھائی علماء کے پاس وقت گزارو، جی بے شک. انہیں ٹائم دو، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوٹے گا. مالک 300 بیگھے زمین تھی جوتنے میں رہ گیا، آلو کے پیکٹ پھٹ گئے تھے اکٹھا کرنے میں رہ گیا، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوٹنا ہے. اپنا وقت علماء کو دو، دین سیکھو، دین سمجھو، اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر دین عام کر دیا جائے مذہب اسلام، تو پھر ہمارے معاشرے سے 90% برائیوں کا خاتمہ صرف اس کی جانکاری کی بنیاد پہ ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. حق. آج جو سینکڑوں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، یہ دین نہ جاننے کی وجہ سے بھی پھیلی ہوئی ہے. بے شک. دین نہ جاننے کی وجہ سے پھیلی. حیرت ہوتی ہے. ابھی جلسہ ہو رہا تھا، نام نہیں لوں گا شاید سمجھ جائیں لوگ اگلی بات. ایک شاعر نعت پڑھتا، نیچے سے ایک بندہ کہتا بیٹھ جائیے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. ہمیں نعت کے الفاظ بھی گرا گزرتے ہیں. مر کے دیکھ قبر میں کون آئے گا بچانے کے لیے. حضور کی نعت. ہماری اس جذبے نے ہمارا جنازہ نکالا ہے. اس طرح کی حرکتوں نے تباہ کیا ہم کو. میں آپ سے نہیں کہتا اگر یہ میرا علاقہ نہیں ہوتا تو، میں آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، نعت ہو، قرآن ہو، جب بھی یہ پڑھے جائیں انہیں عبادت کی نظر سے سنا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کا پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کا سننا بھی عبادت ہے. یہ خیال رکھا جائے. نعت پڑھنا اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن نعت کی توہین تمہیں کفر تک ضرور لے جائے گی. صحیح بات ہے. بے شک. نعت کی توہین تمہیں جہنم تک لے جائے گی. اس لیے میرے بھائی جلسوں میں وہ آ کے بیٹھا کریں جو بڑے ظرف والے ہوں. اس محفل میں کم ظرفوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہاں شریف النسب آیا کریں، یہاں 6 لوگ آ کے بیٹھا کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے بھیڑ بڑھانے کی. ہم تو اکثر کہتے ہیں 4 ہونے چاہیے، مصطفیٰ کے سچے غلام ہونے چاہیے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا. جلسوں کا ادب کیا کریں. جتنی دیر مصطفیٰ کی نعت ہو ادب رہنا چاہیے، جتنی دیر حضور کی محفل سجی ہو ادب رہنا چاہیے. اس لیے محفلوں کو بہتر کرو. میری قوم کے نوجوانوں میں بات عرض کر رہا تھا، اپنے اداروں کے ہمدرد ہو جاؤ، اپنے مدرسوں سے پیار کرنے لگو، قرآن والوں سے محبت کرو، ان کی عزت کیا کرو، انہیں پیار دیا کرو. مجھے مولانا شعیب صاحب نے بتایا یہاں جتنے بچے پڑھتے گئے سب کو بستی والے کھانا کھلاتے. سبحان اللہ. آپ احسان نہیں کر رہے ہیں ان پہ، بلکہ یہ احسان کر رہے ہیں آپ پہ کھانا کھا کر کے. بے شک. یہ ذہن میں بات رکھیں، یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں کھانا کھا کر کے، اس لیے کہ آپ نے جو لقمہ کھلایا ہے نا، یہ آپ کو اس کا صلہ رب سے دلوائیں گے. بے شک. جو پانی آپ نے پلایا ہے یہ اس کا بدلہ آپ کو رب سے دلوائیں گے. آپ کا بیٹا حافظ نہ بن سکا، آپ خود حافظ نہ بن سکے، لیکن قیامت کے دن جب ان تاج والوں کو اٹھایا جائے گا
ایک لائن جنت کی لگی ہوگی، ایک لائن دوزخ کی لگی ہوگی، پھر حکم ہوگا جہنمی جہنم میں جائیں، جنتی جنت میں جائیں۔ تو جب جنت والی لائن چلے گی، چلتے چلتے بیچ میں آ کے رک جائے گی، آواز آئے گی فرشتوں یہ جنتی لائن کیوں رک گئی ہے؟ فرشتے آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہاں رکی ہے، وہاں کوئی حافظ قرآن کھڑا ہوگا، عالم دین کھڑا ہوگا، قرآن کا قاری کھڑا ہوگا۔ چلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ایسے نہیں جانا ہے۔ کہا کیوں نہیں جائے گا؟ دیکھتا نہیں ہے، تجھ سے آگے والے دوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کیوں نہیں جاتا ہے؟ سب نے سجدے اس لیے کیے تھے تاکہ جنت مل جائے، شہیدوں نے سر اس لیے کٹائے تھے تاکہ جنت مل جائے، کہ سب کی قربانیاں جنت کے لیے تھی، تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا جانا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ سامنے والی لائن تو دیکھو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس میں وہ جو شخص کھڑا ہے مجھے اشارہ کر رہا ہے، مجھے یاد دلا رہا ہے۔ کہا کس بات کی؟ کہا ایک دن اس نے مجھے پانی پلایا تھا، ایک دن کھانا کھلایا تھا، آج بدلہ مانگ رہا ہے۔ وہ کہیں گے چاہتا کیا ہے؟ تب وہ کہے گا یہ چاہتا ہے آج یہاں سے اٹھا کے اسے اس لائن میں کھڑا کر دیا جائے، جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں لے جایا جائے۔ فرشتے کہیں گے مالک یہ تیرا بندہ ہے، آگے بڑھنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے کرم فرما کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، آواز آئے گی فرشتوں کہہ دو یہ جسے کہتا جائے گا ہم اسے جنت دیتے جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ عارفی کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائی کھلایا کرو۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جو جمعراتیں گھیر کے بیٹھے نا ادھر ادھر تعویذ لینے، ان کے پاس نہ جاؤ، برکت نہیں ہے تو۔ صحیح بات ہے، اچھی بات کی۔ پھر وہی بات ہو جائے گی جو میل ہوا 3 مہینے سے نہیں نہایا وہ تمہارے گھر کی گندگی کیسے نکالے گا بھائی؟ بات صحیح ہے۔ اس کے گھر اتنے لالے پڑے ہیں کہ آٹا ادھار آیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بابا تعویذ دے دو برکت ہو جائے۔ جسے خود نہ مل رہا ہو صحیح بات ہے، وہ تمہیں دے گا۔ بات ہے۔ اتنا سنیچر کروٹ سے نہیں نکلے گا کوئی مولوی اس کے۔ ہماری قوم گھٹنے ملا ملا کے بیٹھتی ہے۔ ایک تو ٹیم نکلی ہے داڑھی نہیں ہے اس کی، اور ایسے ہی پیر دڑمنڈا ایسے مرید دڑمنڈے، وہ سوچ رہے فری میں کام ہو گیا بھائی۔ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ابلیسوں کو کوئی ابلیس مل جائے، ہو گیا انتظام۔ جا رہے آج جمعرات کے دن میں کہتا ہوں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں، تعویذ میں نہیں دوں گا، وظیفہ بتاؤں گا۔ تیرے گھر میں برکت نہیں ہے نا، مدرسے آ، مولانا ناطق سے کہہ کہ قرآن والا ہمیں دے دیا جائے، کہ مولانا شعیب سے آ کے یا ساتھی صاحب میں سے کسی سے کہ ایک قرآن والا دے دو، اسے لے کے جا، اور جو تیرے گھر کا سب سے بہتر برتن ہونا اس میں کھانا آ کے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ غلطی کرتے ہیں ہم، دعوت تو کر دیتے ہیں لیکن ڈسپوزل میں رکھتے ہیں آگے کھانا۔ فائبر والی پلیٹیں چل رہی ہیں نا، وہ کھاؤ پھاڑو پھینک دو، اس میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں دھونا نہ پڑے۔ صحیح بات ہے۔ اور سائنس اتنی اڑی یہ کہتی ہے کہ جھوٹا کھا لو تو بیماری لگ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں سائنس تیری اوقات کیا ہے؟ تم جتنا چاہو اڑ لو، میرے مصطفیٰ کے قدم سے لگنے والے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ تم کہتے ہو جھوٹے میں بیماری ہوتی ہے، مدینے والے نے کہا ہے مومن کے جھوٹے میں رب نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ بند کر۔ جب سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا بڑی بڑی بیماریاں لگنے لگی۔ گلاس الگ رکھ رہا پلاسٹک کا، اور اکثر دیکھا اگر کوئی اسٹیل کا یا کسی چیز کا گلاس فائبر کا ہوتا ہے نا، اس میں مانگ لو پانی دے دے تو اسے پھر دھو کے پھینک کے پھر دیتے ہیں دوسرے گلاس میں۔ شرم کر یار، مفتی اسماعیل صاحب نے پی لیا ہے نا تو اسے دھو کے پیا کر۔ اگر علم والے پی لیں اسے دھو کے پیا کر۔ جو بیماریاں دوا سے نہیں کٹتی ہیں وہ بزرگوں کے جھوٹے اور ان کی دعاؤں سے کٹ جایا کرتی ہیں۔ بے شک، بے شک، بہت اچھی بات ہے۔ ہم دعوت بھی دیتے ہیں نا سبحان اللہ۔ تو اس میں فائبر کی پلیٹ میں کھانا دے رہے ہیں کہ طلبہ کھائیں گے
بلا کے کھلاتے ہو آؤ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کے گھر میں برکت نہ ہو روزی ختم ہو رہی ہو لاؤ قرآن والا پڑھنے والا. میں بات اس کی نہیں کرتا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہو, اس کی بھی بات رہی ہے جو 3 لاکھ بار صبح شام تک کلمہ پڑھتا ہو. بیٹے سے پورا قرآن سننے کا موقع نہ مل سکا. جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا نا وہ پورا قرآن نہیں سن سکا بیٹے سے, اس لیے کہ کبھی گھر کی ضرورتیں لے گئیں, کبھی گھر کی پریشانیاں لے گئیں, کبھی بچوں کے خرچے نے بیٹھنے نہیں دیا, کبھی گھر کی ضرورتوں نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. یہ ساری ضرورتوں نے باپ کو کبھی قرآن سننے کی فرصت نہ دی. جب باپ قبر میں چلا جائے دنیا مٹی ڈال کے آ جائے, قرآن والو تم باپ کی قبر پہ بیٹھنا کہنا ابا پوری زندگی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی, ہم بھی ادھر ادھر دوڑتے رہے, تم بھی دوڑتے رہے, آج تم بھی فرصت میں ہو ہم بھی فرصت میں ہیں, پورا قرآن سنا کر کے اٹھنا. خدا کی قسم ادھر قرآن مکمل ہوگا ادھر بخشش کا پروانہ تمہارے باپ کی قبر میں بھیج دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. یہ آپ کی ذمہ داری ہے قرآن والوں, قبر میں باپ کو پورا قرآن سنا کے اٹھنا ہے. تم سے اور کوئی بدلہ باپ نہیں مانگے گا. جو اس نے 10 سال 13 سال تمہیں دی نا قربانی کے, 25 سال جو تم پہ لگا دیے وہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگیں گے, کچھ نہیں مانگیں گے. صرف اتنا دینا ہے کہ کبھی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن سنا کے اٹھنا ہے. بے شک سبحان اللہ. پورا قرآن سنا کے اٹھنا ہے. اور آپ سے گزارش کروں گا کم سے کم ایک بیٹا ضرور قرآن کا قاری بنا لو. بے شک سبحان اللہ. ایک بیٹا ہر گھر میں قرآن والا ہونا چاہیے. انشاءاللہ خاندان کی بخشش کی ضمانت بن جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا. بے شک. لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بے شک. نوجوانوں اگر ہمیں پڑھنے کی مہلت نہیں ملی, فرصت نہیں ملی, تو کم سے کم قرآن والوں سے پیار کرو. کیا بات ہے. پیار کرو. میں جانتا ہوں جو گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں نا ان کے پیار کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. ناطق بھائی جن بستیوں میں مدرسے چلتے ہیں نا وہ بستیاں نصیب والی ہیں. اور میں گھروں کے بارے میں جانتا ہوں جب کبھی قرآن والے بچے آتے ہیں نا کھانے کے لیے, وہ بازار سے کوئی چیز آتی ہے نا تو گھر کے بچے کہتے ہیں امی مجھے چاہیے, کہتی رکو پہلے حافظ جی کا حصہ نکالا جائے گا. یہ ہر گھر کا پیار ہے. جو بھی قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ تصدیق کریں گے. بازار سے کوئی چیز آئے, سگا بیٹا دوڑا امی مجھے, بھائی دوڑے نہیں مجھے, ماں نے کہا ٹھہر ابھی حافظ جی نہیں آئے گئے, پہلے ان کا حصہ رکھا جائے گا. ہم مان گئے تمہیں اپنا لال اتنا پیارا نہیں جتنا قرآن پڑھنے والا لال پیارا ہے. بے شک کیا بات ہے. جب تک یہی محبتیں رہیں گی یوں ہی قرآن کی شمع ہر گھر میں جلتی رہے گی. کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے جنہوں نے قرآن والوں کو کھانے کھلائے گئے, پانی پلائے گئے. وہ واقعہ ہے نا ایک حافظ قرآن کا, باپ لے کے آیا بچے کو داخلے کے لیے مدرسے میں کینٹین کا مطبخ کا کوٹا فل ہو گیا تھا. باپ نے بچے کا ایڈمیشن کرانا تھا, وہ لے کے آیا, کہنے لگا حضرت جی داخلہ کر دو. بچہ چھوٹا تھا. حضرت کہنے لگے کہ بچہ آپ کا چھوٹا ہے اور دوسری بات مدرسے میں انتظام بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا گنجائش نہیں ہے. وہ باپ بھی بڑا پیار کرتا تھا قرآن سے. اس نے کہا جو بچ جایا کرے مطبخ میں نا وہ کھانا میرے بچے کو دے دیا کرنا, رکھ لیں اس کو, بھلے بچا کچا دسترخوان کی ہڈیاں ڈال دینا. اس نے کہا آج میرا بیٹا دکھ اٹھائے گا, قیامت میں جنت کے موج اٹھائے گا. کیا بات ہے. زندہ باد. اس کے صدقے میں مجھے بھی ملے گی جنت. رکھ لو نا. استاد نے رکھ لیا. قسمت سے محلے میں ایک بوڑھی خاتون تھی, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے مدرسے میں آ کے کہا کوئی بچہ بھیج دو, میں اکیلی کھانا کھاتی ہوں اچھا نہیں لگتا ہے, ایک بچہ میرے ساتھ کھائے گا ایسا لگے گا کوئی میرا لال کھا رہا ہے. کیا بات ہے. کوئی میرا لال کھا رہا ہے. سن رہے نا. اس نے کہا کوئی میرا لال کھا رہا ہے, مجھے بھی روٹی اچھی لگے گی. استاد نے دیکھا وہی بچہ جس کو باپ چھوڑ کے گیا,
کہا چل اس کو روٹی تو کھلا دیا کرنا. بچی کا اس بوڑھی کا دستور تھا پہلی روٹی اس بچے کے لیے اٹھا کے رکھتی تھی. پہلی روٹی بنائی, بڑی بوڑھی تھی, نکال کے رکھ دی, کہا یہ پہلی روٹی میرے بچے کے لیے. باقی روٹی اپنے لیے بنا کے کھائی اور بچہ جب آتا تھا پھر وہ کھاتا تھا. لیکن دستور تھا پہلی روٹی بچے کو کھلاتی تھی. پھر جب اتنا پیار بچے کو ملا نا تو بچہ اسے ماں کہنے لگا, وہ اسے بیٹا کہنے لگی. سننا بہت غور سے, بیٹا کہنے لگی. ایک وقت گزرتا چلا گیا, رشتے مضبوط ہوتے چلے گئے, تعلقات مضبوط ہوتے چلے گئے, وقت بڑھتا گیا, بچے کا قرآن مکمل ہوتا گیا. جس دن آخری سبق قرآن کا بچے نے سنایا, استاد کی درسگاہ سے اٹھا, خاندان والے کھڑے ہیں, گھر والے کھڑے ہیں, کوئی ہار ڈالنے آیا ہے, کوئی سینے سے لگانے آیا ہے. بچہ کہتا نہیں مجھے یہاں نہیں رکنا ہے. کہا کیوں؟ کہا پہلی مبارکباد مجھے اس کو دینی ہے جا کر کے جو مجھے پہلی روٹی کھلاتی رہی ہے, جس نے پہلی روٹی کھلائی ہے. کہتا جب دوڑ کے بچہ گیا ہے, دیکھا گھر کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے, لوگوں کا ہجوم ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا جو تجھے کھانا کھلاتی رہی ہے آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. چیخ نکل جاتی ہے بچے کی, رو کے کہتا ہے اے ماں جس دن کے لیے تو نے کھانا کھلایا تھا آج وہ خوشی کا دن آیا ہے, تو اپنے بیٹے سے وہ خوشی کی خوشخبری نہ سن سکی. اتنا روتے ہوئے چلا, ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے جا مائی کوئی تجھے کیا دے گا, میں دعا کرتا ہوں مالک تجھے ٹکڑوں کے بدلے میں جنت دے گا. یہ کہہ کے پلٹا ہے. اگلے دن بستی میں باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے خواب میں, کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے خواب میں. کہا کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں رات کو سوئے, آنکھ لگی, خواب میں اس بوڑھی کو دیکھا یہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہی ہے. ہم نے کہا کیا کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں تھا, ایک قرآن والے کو چند ٹکڑے کھلائے تھے, اللہ نے اس کے بدلے میں آج جنت عطا فرمائی. عائشہ زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, علماء اہل سنت زندہ باد. بھائی یہ انعامات صرف انہی کے لیے نہیں ہیں جو صرف کھانا کھلاتے, ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو خود محنت کر کے بھائیوں کے خرچے اٹھاتے, ان باپوں کے لیے بھی ہے جو خود محنت کر کے اولاد کو تعلیم دلاتے, دین سکھاتے, قرآن پڑھاتے. میرے بھائی وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. فری ہے جنت سمجھو, فری ہے, قرآن والوں کی خدمت میں لگ جاؤ, بڑی بات ہے, اللہ راضی ہو جائے گا, بڑی بات ہے, اللہ راضی ہو جائے گا. ان کی خدمت میں رہا کرو, ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو. خاص کر میں ان نوجوانوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, دور دراز رہتے ہیں, گاڑیوں پہ رہتے ہیں. جب کبھی آیا کرو نا ان کے حصے کا کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کے ان پہ لگا دیا کرو. خدا کی قسم جہاں تدبیر فیل ہو جاتی ہے نا وہاں پہ ان طلبہ کی دعائیں کام آیا کرتی ہیں, کیا بات, دعائیں کام آیا کرتی ہیں. کتنے پردیس سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں شکر ہے اللہ کے, اللہ کا پاڑ پہ سے گرا تھا بچ گیا, اچانک شرٹ پھنسی اور میں پاڑ پہ ٹنگا رہ گیا ورنہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی. پھر پوچھو ان سے کیسے کیا کرتے ہو, کون سی نیکی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی فون آتا ہے علاقے سے مدرسے کے طلبہ کے کھانے کا خرچے میں اتنا حصہ رہتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ تدبیر نے نہیں بچایا گیا, ان قرآن والوں کی دعاؤں نے بچا لیا ہے. بے شک, سبحان اللہ. ان کی خدمت میں رہا کرو, ان سے پیار کیا کرو. یاد رکھو اگر مجھے اپنا مہمان پیارا لگتا ہے تو مدینے والے کو اپنا مہمان کتنا پیارا لگتا ہوگا. یہ میرے مہمان نہیں ہیں, یہ حضور کے مہمان ہیں. انہیں حضور کا مہمان سمجھ کے ان کی خدمت کرو, اللہ بھی راضی ہوگا, رسول اللہ بھی راضی ہوں گے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ماں باپ سے گزارش ہے راتوں کو اٹھ کے بچوں کے لیے دعا کیا کرو. بچوں سے گزارش ہے ماں باپ بھائی بہن استاذ ان کے حقوق نہیں بھولنے ہیں, پوری زندگی ان کو اپنا محسن ماننا ہے. بڑا بھائی آپ سے پیار کرتا ہے, وہ مزدوری کر کے آپ کے خرچے دے رہا ہے نا, تو پوری زندگی اسے بڑے والا پیار دینا ہے, بڑے بھائی والا پیار دینا ہے, اس کو عزت دینی ہے. ایسا نہیں ہے اگر لوگ تیرے مرید ہونے لگیں تو سگے بھائی سے کہو کہ جوتوں میں جا کے کھڑا ہو, نہ اسے بغل میں کھڑا کر کے کہنا میرے ہاتھ چومنے والوں اسے سلام کرو, آج جو یہاں کھڑا ہوں نا میں اس کی محنتوں کے نتیجے میں کھڑا ہوں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو اپنے محسن کا احسان مانتے ہیں اللہ انہیں اور ترقی عطا فرماتا ہے. آمین.
اپنے محسن کا احسان مانے، ان کی عزت کرے، ان کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا شعیب صاحب بڑے ہی اخلاق کے، بڑے خوش اخلاق کے مالک ہیں، بڑی محنتی جفاکش۔ مولانا ناطق رضا صاحب اور ان کے تمام جتنے بھی اسٹاف کے لوگ ہیں بڑے محنتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کی محنتیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں خالی یہ دعاؤں سے بھی نہیں پڑے ہیں، استاد 3 بجے اٹھ کے سبق سنتا ہے، اپنے بچے چھوڑ کے اپنے بچوں کی طرح ان کو پڑھاتے ہیں، تب جا کے یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا زندگی میں کبھی وقت پڑ جائے نا تو بھلے پیر کے دربار میں ایک بار جانا، استاد کے دربار میں سال میں بار بار جایا کرنا، اس لیے کہ استاد ہی ہوتا ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اس لیے استاد کا احترام بھی لازم ہے۔ فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ یہ حافظ قرآن رب کا بہت بڑا انعام ہے، یہ ہر کسی کو محنت سے میسر نہیں ہوتا، یہ نعمتیں اللہ نصیبوں سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ 5 منٹ بیٹھ